امتیاز گل صاحب یہ اب حکومتیں فیل نہیں ہو رہی ہیں تو ان کے پلے خدا نہ خواستہ حاکم بدہن یہ ملک فیل ہو رہا ہے، یہ ریاست فیل ہو رہی ہے۔ امتیاز گل صاحب سر آپ کی ٹیک اس پر۔ جی دیکھیے، اس میں اب فیل ہونے میں اب کیا کسر رہ گئی ہے، اور اسی وجہ سے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کے دوران بڑی سختی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو اپنے اخراجات کم کرنے ہیں۔ اخراجات آپ کیسے کم ہوں گے؟ آپ کو کابینہ جو ہے 78 سے آپ کو وہ کہہ رہے 30-40 پہ لے کے آئیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو غیر ضروری آپ کے اخراجات ہیں وہ کم کریں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی سرکاری افسران ہیں گریڈ 17 سے اوپر، تمام سرکاری افسران، اس میں فوجی بھی شامل ہیں، اس میں سویلینز بھی شامل ہیں، ان کے اثاثاجات کو پبلک کریں۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جتنے بھی بینک اکاؤنٹس ہیں ان کے ساتھ ان اثاثاجات کی لسٹیں تفصیل لگائی جائے۔ اس پہ ابھی تک معاملہ اٹکا ہوا ہے۔ پھر دوسرا معاملہ ہے کہ آپ ضمانت کیا ہے کہ جو آپ ہمارے ساتھ معاہدہ کریں گے اس کی پابندی بھی ہوگی، کیونکہ ہمیں یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے، جو بھی ہمارے مسلم لیگ کے چاہے پی ٹی آئی کے یا پیپلز پارٹی کے دوست احباب ہیں، کہ پی ٹی آئی کے دور میں جو معاہدہ ہوا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ جو کہ ادھورا رہا، یہ 23واں ہے۔ اس سے پہلے جو 22 معاہدے ہیں وہ پی ٹی آئی نے تو نہیں کیے تھے، وہ تو انہی کی حکومتوں نے کیے تھے۔ اور الزام آئی ایم ایف کی طرف سے بار بار یہ آ رہا ہے کہ آپ نے ہر معاہدے میں خلاف ورزی کی ہے، ہر معاہدہ آپ نے توڑا ہے، اور ہر دفعہ آپ نے ایکسیپشنز یا استثناء مانگ کے ان اصلاحات سے گریز کیا جو آپ کو لازمی کرنی چاہیے تھی۔ اصلاحات چونکہ نہیں ہوئی ہیں، لہٰذا آج پاکستان کے اخراجات اس کی آمدنی سے کہیں زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ بار بار یہ قرضوں کی مثال کے طور پہ جو باتیں کرتے رہے، بھئی جب آپ قرضہ پچھلی حکومتوں نے لیا ہے وہ قرضہ آپ واپس بھی تو کریں گے نا۔ پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو 2020 کا 21 کا سال تھا بہت مشکل تھا پوری دنیا کے لیے، پاکستان کے لیے بھی کورونا کی وجہ سے۔ تو جب تک ہماری یہ جو گورننس کا سٹائل ہے، یہ جو اشرافیہ کا گورننس کا سٹائل ہے، یہ تبدیل نہیں ہوگا، آئی ایم ایف والے ابھی آسانی سے آپ کو پیسے نہیں دیں گے۔ اور دوسری میں آخری بات کہوں گا کہ اکثر سفارتی حلقوں کا، بڑے اعلیٰ سفارتی حلقوں کا ہماری یہاں پہ ملاقاتیں، انہوں نے بھی کہا کہ اب لگتا یہ ہے کہ آپ کے تمام جو راستے ہیں وہ آئی ایم ایف کی دہلیز پہ جا کے رکیں گے، اور جو کچھ ہوگا آئی ایم ایف آپ کے ساتھ کرے گا۔ دوست ممالک کی اب سخت ان کی برداشت اب ختم ہو چکی ہے کہ آپ ہر دفعہ منتیں کر کے وعدے کر کے قرضے لے لیتے ہیں، مفت کی امداد لے لیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے پی ایم ایل این کے دور میں کوئی 1.5 ارب ڈالر ہمیں ملا تھا، ہمیں آج تک نہیں پتا کہ وہ کہاں چلا گیا۔ سعودی عربیہ سے ہمیں ایک تحفہ ملا تھا مفت کے 1.5 ارب ڈالر، ہمیں نہیں پتا وہ کہاں گئے، دبئی چلے گئے یا لندن چلے گئے۔ تو یہ ہماری اس اشرافیہ کو سوچنا پڑے گا کہ اب تک جو نظام چلایا ہے انہوں نے مانگے تانگے کا، دنیا میں آپ کا کوئی دوست اس کو اب ماننے کو تیار نہیں ہے جب تک یہ اپنی جیب نہیں کاٹیں گے، جب تک یہ پیسے اڑانا بند نہیں کریں گے۔